ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بلکہ کتنا آسان ہے، اس کی مشق کا موقع اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ یہ تو صلاح مشورے سے کبھی کبھی نکلنا طے ہو جاتا ہے، ورنہ عورتیں تو اپنے گھر میں رہ کر کے صرف آنے جانے والیوں سے اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے ہر ایک آنے جانے والی سے ایمان کی بات کریں۔ آج مال کی بڑائی کا ماحول اس لیے بنا کہ مال کی بڑائی ساری دنیا میں بولی گئی ہے۔ 450 کروڑ انسانوں کا مجمع صرف کفر بول رہا ہے، صرف شرک بول رہا ہے، صرف مال بول رہا ہے، صرف چیزیں بول رہا ہے۔ 125 کروڑ یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا مجمع ہے، انہوں نے کتنا ایمان بولا ہے ہم سب اپنی زندگیوں سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ حالانکہ ختم نبوت کے طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ایک ایک ایمان والے مرد اور ایک ایک ایمان والی عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ مرد چل پھر کر ایمان کو بولتے اور یہ عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری میں ایمان کا ماحول بناتی، تاکہ کم از کم اس کا یہ اثر ہوتا کہ مال اور چیزوں کی جو دعوت ساری دنیا میں چلی ہے اور اپنے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار جو مال اور چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے سمجھ لیا ہے، آج یہ فاسد اور باطل یقین تو اندر سے نکل جاتا۔ اس باطل اور فاسد یقین کے نکلنے کا صرف ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بولی جائے گی۔ جب مردوں اور عورتوں نے ایمان اور یقین کو نہیں بولا تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ایمان اور یقین کا کیا حال ہو رہا ہو۔ حالانکہ 7 سال تک تو ایمان اور یقین ہی بچے کو سکھایا جاتا ہے، جتنا جو کچھ اس کے اندر بننے کا موقع ہے وہ تو 7 سال تک کی عمر تھی، اس وقت تک تو ہم نے ایمان کے بول تک اس کو نہیں سکھایا اور ایمان کے بول تک اس کے پاس میں نہیں گزرے ہیں۔ حالانکہ یہ مال اور چیزوں کی بڑائی جو ساری دنیا میں بولی گئی، ہمارے گھر کے اندر اتنی آئی، ہمارے دل میں اتنی اتری، ہماری زبان سے اتنی ظاہر ہوئی، ہمارے دماغ نے اتنا سوچا، ہمارا بچہ اس کا اثر لے بیٹھا۔ اگر روپیہ دو تو خوش ہو جاتا ہے اور روپیہ کھو جائے تو رونے لگتا ہے۔ ہماری فکر کا، ہمارے یقین کا ایسا ترجمہ ہر ایک کے اوپر ظاہر ہوا ہے کہ آج ہر ایک کا یقین مال اور چیزوں سے اتنا جڑ گیا کہ جیسے یہ تو کفار و مشرکین بھی کہتے تھے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو کفار و مشرکین بھی کہتے تھے واللہ، اللہ کی قسم ہے، اور یہ تو کفار و مشرکین بھی کہتے تھے خدا کی قسم، اور یہ تو کفار و مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہاں خدا ہے، اور یہ تو کفار و مشرکین بھی کہتے تھے بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اندر کے یقین کا تو فساد برپا تھا کہ کچھ بننے کا یقین کسی اور سے اور کچھ بگڑنے کا یقین کسی اور سے، کچھ حالات کے بننے کا یقین کسی اور سے اور کچھ حالات کے بگڑنے کا یقین کسی اور سے۔ یہ صرف سارا، اور اس لیے ان کا یہ اللہ کہنا اور ان کا یہ اللہ کی قسم کہنا اور ان کا یہ حالات کا کسی اور سے بننے اور بگڑنے کا کہنا اس لیے معتبر نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ کر رکھی تھی۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ ہاں مسلمان اللہ ہی کو مانتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ رب اور کبریا اللہ ہی کو کہتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ بڑائی کا بول اللہ ہی کے لیے کہتا ہے، لیکن ساتھ میں یوں بھی کہتا ہے مال کے بغیر کیسے کام بنیں گے اور چیزوں کے بغیر کیسے کام ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کی بڑائی کے یقین کو بولا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے۔ مشق کا زمانہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کہ ہر آنے جانے والے سے، ہر آنے جانے والیوں سے، جیسے مردوں کو تو گشت کرنے ہوتے ہیں، مردوں کو تو 2.5 گھنٹے کی محنت کرنی ہوتی ہے، مردوں کو تو اپنی ترتیب پر 3 چلے 3 دن میں جانا ہوتا ہے۔ عورتوں کے ایمان کے بننے کی ترتیب علماء اکرام اور اہل اللہ اور بزرگان دین یہ بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ عورتیں مردوں کے ایمان کی محنت کے کرنے میں، چاہے مقامی کام ہے اور چاہے باہر نکلنے کے زمانے کی محنت ہے، اس میں اپنی ذات سے تعاون کر رہی ہوں کہ اللہ کے راستے کی محنت پر اور ایمان کی محنت پر ان کا تعاون چل رہا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک مرد ایمان والے جس طرح ایمان کی محنت پر سرگرم تھے اور ایمان کی محنت میں کوشاں تھے اور ایمان کی محنت میں متحرک تھے اور ایمان کی محنت میں فعال تھے اور ایمان کی محنت میں نکل کر اور مقام پر محنت میں مشغول تھے اور منہمک تھے، ایسے ہی عورتیں بھی ان کی ایمان کی محنت میں بھرپور معاون تھی، بھرپور معاون۔ ہم دیکھو اندازہ کر کے دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی
گھر میں عورتوں نے ایمان کی محنت میں تعاون نہیں کیا ہے اور ساتھ نہیں دیا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام عالمی وقتی نبی ہونے کے باوجود اور 950 سال کی محنت کے باوجود صرف 80 یا 82 مردوں اور عورتوں کا مجمع ایمان کی طرف متوجہ ہوا ہے. ایسے لوط علیہ السلام نبی جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اپنے شہر سے, لیکن ایمان کی محنت میں گھر سے تعاون نہیں ملا, اس لیے اس گھر سے تعاون نہ ملنے کی وجہ سے جیسے بات چلنا چاہیے تھی نہ چلی, اور تعاون نہ ہونے کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اسی مجمع کے ساتھ پانی میں ڈوبی, بلکہ اپنے ایک بیٹے کو لے کے ڈوبی جو مجمع پانی میں ڈوب کر نافرمانی کی وجہ سے مر رہا تھا اور تباہ ہو رہا تھا. جس طرح پتھر کے پڑنے پر اور مجمع تباہ اور برباد ہو رہا تھا, ایسی سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی تباہ اور برباد ہوئی. اس لیے ہم میں کا ہر ایک اس کا ذمہ, یہ کوئی صرف ثواب کی چیز نہیں ہے, ہم اسے یہ تو ختم نبوت کے طفیل ایک ایک ایمان والا اس کا ذمہ دار اور رائی ہے کہ مرد اللہ کے راستے کی محنت پر اور مقامی کام میں ایمان اور اعمال کی محنت میں مشغول ہوں گے, اور عورتیں اس محنت میں تعاون کریں گی. عورتوں کا تعاون کرنا کیا کہ نکلنے کے زمانے میں یا محنت کے زمانے میں ایک تو وہ ہمت بندھاویں گی, تائید کریں گی. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی, ابھی ہماری جماعت ایک جگہ تھی تو ایک ساتھی دہلی کے آئے تھے جماعت میں, کہنے لگے میرا ارادہ تو اس مرتبہ چلے کا ہی تھا. میں نے گھر میں کہا میں تو بھائی چلے میں ہی جانا چاہوں گا, سب کے سے 4 مہینے نہیں لگاتا ہے, سالانہ 4 مہینے کی ترتیب ماشاءاللہ ان کی. تو ان کی اہلیہ نے بڑے اس سے یوں کہا کہ تم نے اصل میں اب کیسے نہیں کری, 2.5 گھنٹے کی محنت تقاضوں پہ اور مشوروں میں زیادہ جاتے رہے ہو, یہ اس کا اثر ہے جو ایمان میں ذوف آیا, چپ چاپ 4 مہینے لگائی ہو, بس اسی میں ٹھیک ٹھاک ہے بات ہماری. اہلیہ نے ہمت بھائیو کہہ رہے تھے بس میں تو بس ماشاء 28 آدمیوں کی جماعت تھی پٹیالہ میں, ماشاءاللہ وہ کہہ رہے بس جی اب تو میں 4 ہی مہینے لگا لیے. ایسی اللہ کی بندی نے اس نے تو بات کہی کہ تم نے 2.5 گھنٹے کی اصل میں محنت نہیں کری ہے, بلکہ مشوروں میں اور تقاضوں میں تم ادھر ادھر جاتے رہے ہو, اس لیے ایمان میں ذوف آیا, اب تمہاری ہمت چلے کی ہو رہی ہے, صرف 4 مہینے کی ہو ہی نہیں رہی. لوگ گھر سے ہمت بن گئی ماشاءاللہ, جیسے پہلی صدی کی عورتیں ماشاءاللہ ہمت بنا دیتی تھی, ہمت بن گئی. مقامی کام کا وقت آ گیا, 3 دن کا ہفتہ بعد, ابھی مجھے جانے کون ایک ہمارے ساتھی سنا رہے تھے کہ ہفتہ آنے سے پہلے یاد دلا دیتی ہیں ہماری اہلیہ کہ وہ تمہارا ہفتہ, بلکہ ایک بیٹا کہہ رہا تھا کہ میری والدہ کہہ دیتی ہیں تیرا ہفتہ نہیں آیا, اور آج کا تو 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں کر کے آیا اس لیے جلدی آ گیا ہے, شاید ملاقاتیں نہیں کری تو نے. اگر محترمہ ماں اور بہنوں ایسا ماحول ہمارے گھر کے اندر صحابہ اکرام کے ہاں جیسا ماحول تھا کہ کیا تقاضا آیا ہے اور کیا بات آئی ہے اور کیا بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے, کھانا بھی کھا لینا, آرام بھی کر لینا, ذرا اس کو تو بتا دو کیا ہے. ایک تو یہ تعاون ہے, اور دوسرے کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر, ہمارا گھر تو ایمان کے پھیلنے کا خدا کرے مرکز بن جائے. ایمان کے پھیلنے کا مرکز کیسے بنے گا؟ ہر آنے جانے والے سے ہم تو ایمان کی بات کریں, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, اللہ کی الوہیت, اللہ کی کبریائی, اللہ کا فعال لما یرید ہونا, اللہ کی کن فیکن شان کا بیان کرنا. ہم تو اسے عورتوں کو بیان کرنے کو تو نہیں کہتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء ارشاد فرمائی گئی ہیں, حالانکہ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بہت بڑی شاعرہ ہیں. تمام اہل فن کا اس پر اتفاق ہے, نہ ان سے پہلے کسی نے ایسا شعر کہا, نہ ان کے بعد میں کسی نے ایسا شعر کہا ہے, لیکن خطبہ ان سب کا کسی کا کوئی نہیں ملتا کتابوں کے اندر. اس لیے بیان کرنے کو تو نہیں کہتے کہ مجموع میں ہماری ماں بہنیں بیان کرنا شروع کر دیں. ہاں ایمان کی داعیہ ہر ایک ہے, ایمان کی بات ہر ایک کہیں گے. ہمارا ایک ایک بچہ, ہماری ایک ایک بچی, ہماری ایک ایک ماں اور بہن, ہمارا ایک ایک بھائی, ہمارا ایک ایک بوڑھا, ہماری ایک ایک بوڑھی, ہماری ایک ایک گھر کی خاتون, سب سے پہلے اس پر فکر مند ہو جائیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی آئی ہیں ماں اور بہن, تو اب ہم ان سے ایمان اور یقین کی کیسے بات کر لیں. ایمان اور یقین اس لیے حکم دیا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور ایمان کی بات کرو, ایمان کی بات نرمی کے ساتھ. اور اس کے کہنے میں کوئی ہمیں فخر حاصل نہیں ہے, بلکہ یہ کہنا ہمارے لیے عین سعادت ہے. ہمارا ایمان اس میں ترقی کرے گا. اگر ہم نے اسے دوسروں کی اصلاح کے لیے کہا تو پھر تو
اگر بات مان لی گئی تو خوش فہمی ہو جائے گی، عجب پیدا ہوگا، اور نہیں مانی گئی تو مایوسی ہو جائے گی جس سے قدم اکھڑیں گے. اس لیے ایمان اور یقین کی بات ہمیں کرنی ہے. لیکن چونکہ ایمان ایک سطح پر نہیں باقی رہتا، اس لیے محنت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا جیسے مال کمانا ضروری، ایسی مال بچانا ضروری ہے، ایسی جیسے ایمان سیکھنا ضروری ہے اور ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے، ایسے ایمان کا احسا اور ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اس کے واسطے اعمال کا ماحول بنے. اعمال کا ماحول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ پاک نے جو عطا فرمائی ہے، اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز عطا فرمایا ہے. ایسا زبردست عظیم الشان عمل، تمام انبیاء علیہم السلام کی نماز کی طاقت ایک طرف اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طاقت ایک طرف. آپ علیہ السلام کو جو نماز دی گئی ہے، اس نماز کی طاقت ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگ جائے، یہ تو اس وقت ظاہر ہوگی کہ ہم نے نماز پر محنت کی ہو. نماز کی ایک محنت تو یہ کہ نماز کا ماحول قائم ہو جائے. خدا کرے ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، نہ بڑوں میں، نہ چھوٹوں میں، نہ عورتوں میں، نہ مردوں میں. ہم ہر عورت دائی ہے اپنی تمام ماں بہنوں اور عورتوں کی طرف اور اپنے محرم مردوں کی طرف، بیٹے کی طرف، بھائی کی طرف، والد کی طرف، شوہر کی طرف، چچا کی طرف، دادا کی طرف، نانا کی طرف، ماموں کی طرف، بھانجوں کی طرف، بھتیجوں کی طرف، ان سب کی طرف یہ داعیہ ہے. یہ ان سے ایمان اور اعمال کی بات کرے کہ یہ نماز کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں. اپنے گھر کے اندر اس کا ماحول بنایا جائے، ہماری بچیوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر کے چھوٹوں اور بڑوں میں. ہم کتنی بڑی بات ہم سے بتائی گئی کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. ہمارے گھروں میں دین قائم ہو رہا ہے، یا ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں معاف فرمائے ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے گھروں میں دین ڈھایا جا رہا ہے. حالانکہ دین کی ایک اہم چیز ہے، لیکن یہ لگتی ہے ایک اہم چیز. حقیقت یہ ہے کہ اس راستے سے پورا دین آتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا جس کی نماز ٹھیک نکل آئے گی اس کی زندگی کو کہہ دیا جائے گا اس کی پوری زندگی ٹھیک ہے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ نکل آئی کہا جائے گا اس کی نماز اب اس کی پوری زندگی دیکھو. اس لیے کہتے ہیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، جس کی ہمیں دعوت چلانی ہے اور جس کا ہمیں اپنی ذات سے اہتمام کرنا ہے، اور اپنی ذات سے پابند ہونے کے لیے نماز کے ظاہر اور باطن پر محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے کامل نماز کی جو دعائیں مانگنی ہیں، ان نمازوں کو اپنے گھر کے اندر کے حصے میں ان 5 وقت کی نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. یہ 5 وقت کی نمازیں اگر ہمارے گھر کے اندر ہو گئیں تو پہلا وعدہ یہ ہے کہ روزی کی تنگی دور کر دی جائے گی. اور روزی کی تنگی میں دور کرنا 5 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانو برکت والی روزی جسے عطا فرماتا ہے 5 چیزیں اس کی آسان کر دیتا ہے. ایک تو کھانے کا مسئلہ، ایک کپڑے کا، اور ایک شادی بیاہ کا، اور ایک سواریوں کا، یہ اس کی ضرورتیں، یہ اور ایک مکان کا. یہ 5 بڑی ضرورتیں اس کی دنیا کی پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنی ذمہ داری پر اللہ اپنے کرم سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ 5 وقت کی نمازوں کا اگر اہتمام ہو گیا ہمارے گھر کے اندر، مرد تو مسجد کے اندر جا کے جماعت کا اہتمام کریں گے، اور عورتیں وقت ہوتے ہی اول وقت پر ان 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی کوشش کریں گی کہ ہمارے گھر کے اندر اب اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں. اس کے واسطے اب بہترین عمل نماز ہے کہ وقت ہو گیا اور ہمارے گھر میں مصلے بچھنے شروع ہو گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کی نماز پر جب اس زمانے کی ایک خاتون حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے موسم کے پھل جو پورے یروشلم میں نہیں ہے وہاں وہ بے موسم کے پھل دیے جا سکتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز دی گئی ہے، کیا آپ علیہ السلام کی امتی کی کیا رزق کا اور ضرورتوں کا مسئلہ آپ والی نماز پر کیا حل نہیں ہوگا؟ بس صرف فرق اتنا ہے کہ یہ نماز ہماری سیکھ کر نماز بن جائے. نماز کا سیکھنا تو ہے ضروری. اگر نماز پر محنت نہ کی گئی، آج جیسے ہم چیزوں کے سنوارنے کی محنت کرتے ہیں، اور جیسے اپنے برتنوں کے لگانے کی محنت کرتے ہیں، اور جیسے گھر میں سلیقے کے سامان سے لگانے کی محنت کرتے ہیں، ایسے ہی نماز بھی تو ایک محنت کی چیز ہے. کیوں کہتے ہیں جب نماز اچھی بنتی ہے تو یہ نورانی بن کر اللہ کے پاس جاتی ہے اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہے اللہ
جیسا اس نے مجھے اچھا بنایا اور اس نے مجھے بہتر سنوارا، اے اللہ تو اسے بھی آباد کر دے۔ اور اگر نماز بگڑ جائے خدا نخواستہ تو یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح اس کے اوپر مار دی جاتی ہے اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہے اے اللہ جیسا اس نے مجھے بگاڑا ہے تو اسے بھی برباد کر دے۔ اب بتاؤ ہماری نماز کی اور ہمیں بد دعا لگ رہی ہے، اور اچھا نماز کے جب بگاڑ کر پڑھنے پر یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے، اور جو نماز کو چھوڑ ہی دے اس کے لیے کیا بد دعا ہوگی؟ صرف نماز پر محنت نہ کرنے پر نماز کی بد دعا۔ جی تو ہمارا یہ چاہتا ہے حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دے، اور جی تو یوں چاہے فرشتوں کی دعا ہمیں لگ جاوے، اور جی تو یوں چاہے جتنے اولیاء اللہ ہمارے محلے کے اور ہمارے شہر کے ہوں یہ سب ہمارے لیے دعا کر دے، اور نماز بد دعا کر رہی ہے۔ اللہ کا اہم ترین عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ٹھنڈک جس سے پہنچتی تھی، آپ کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک کی چیز ہے وہ ہمارے لیے بد دعا کرتی ہوئی جا رہی ہے، اے اللہ تو اسے بھی برباد کر دے۔ اور جو پڑھ ہی نہیں رہے تو اس کو کیا بد دعا لگے گی؟ تو پڑھ ہی نہیں رہے سرے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بگاڑ کر پڑھے انہیں تو یہ بد دعا کرے، اور جو پڑھے نہ سرے سے اس کے لیے پھر کیا بد دعا ہے؟ اس سے کم درجے کی ہے یا اس سے اعلیٰ درجے کی ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم سب کائے کے بارے میں فکر مند ہوں کہ یہ نماز ہماری بہترین بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند کر دے۔ اس لیے ہم سب نماز کے بارے میں کتنی دعائیں مانگنے والے بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز تو میزان کل کی طرح ہے، جیسے جوڑتے ہیں نا بچے حساب، ایک کاپی میں دیکھ لیا جواب 66 آ رہا ہے، 66 جواب ہے تو یہ بھی صحیح، اس کا جواب 66 ہے یہ بھی صحیح، اس کا جواب 66 ہے یہ بھی صحیح، اور میں وہ تو جواب میں ہی گڑبڑ ہو گئی، اسے بھی کاٹو اسے بھی کاٹو اسے بھی کاٹو۔ فرماتے تھے تو میزان کل کی طرح ہے، اگر نماز صحیح نکلی کہہ دیا جائے گا اس کی باقی زندگی بھی صحیح ہے، چلو اسے آگے بڑھاؤ، اور اگر نماز گڑبڑ نکل آئی اب کہا جائے گا ذرا سب دیکھو اس کا حساب کتاب، اس کی تو نماز میں ہی گڑبڑ ہے۔ اس لیے نماز پر محنت کرنی، اور یہ تو ایک اللہ کا امر ہے، ہم سب تو اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک ایک اللہ کا امر ہماری زندگی میں آ جائے، 24 گھنٹے ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ اس کی مشق کرنے والے بن جائیں۔ فضائل کی یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں تو چند حکم ہیں، ابھی چند حکموں کے ذریعے سے کہ ہمارے اندر حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے، ہم ایک ایک حکم کو اور اپنے مردوں کے واسطے سے علماء اکرام سے معلوم کرا کر کے ایک ایک حکم کے پابند بننے والے ہوں، ورنہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے تو اتنا ہے کہ ہمارے اندر کچھ حکموں پر چلنے کا شوق پیدا ہو، ورنہ دین پر چلنا اگر صرف ماحول کے ساتھ ہے یہ بھی معتبر نہیں، دین پر چلنا صرف یعنی مجبوریوں میں ہے تو یہ بھی معتبر نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنا تو ایمان کی طاقت کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کی تعلیم ایمان میں تقویت دیتی ہے، فضائل کا علم اندر سے تیار کر لیتا ہے دین پر چلنے کے واسطے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر حکموں کی زندگی بن جائے، حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل تبلیغ ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں، رمضان کے موسم میں فضائل رمضان ہے، حج کے ایام میں فضائل حج اور بڑھ جائے گی، موسم کے اعتبار سے ایک کتاب بڑھ جاتی ہے، ورنہ یہ 7 کتابیں ہمارے گھر میں اہتمام کے ساتھ میں اسی کی دعوت چلانی ہے۔ یہ بات خدا کرے ہمیں یاد رہے کہ جو عمل ہمیں کرنا ہے اس کی ہمیں دعوت دینی ہے، اور جس کی ہمیں دعوت دینی ہے اپنی ذات سے ہمیں اس کا پابند ہونا ہے۔ اپنے گھر کے اندر جب ان حکموں کا ماحول بنے گا، اب ہم انشاءاللہ ایک حکم کے راستے سے ہماری زندگیاں بنتی ہوئی اللہ پاک ہمیں دکھائے گا کہ حکموں کے راستے سے کیسی زندگی بن رہی ہے، بلکہ اور مشکل یہ ہو گئی کہ آج اللہ کے ذکر کا، اللہ کے دھیان کا جب ماحول ٹوٹا ہے تو آج ہمیں نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آ پاتا، تلاوت میں اللہ کا دھیان نہیں آ، حالانکہ اعلیٰ درجے کی بات تو یہ تھی کہ اپنے کام دھندوں میں ہمیں اللہ کا دھیان ہوتا۔ اگر عورت اپنے گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہوئی اللہ کا ذکر کر لے، یہ ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ میں جھاڑو دے رہی، ایسی ایک دیندار عورت کو جو اللہ تعالی شانہ عطا فرمائے گا، 70 اولیاء کاملین کو جو اللہ پاک جنت میں عطا فرمائے گا، ایک کامل دیندار عورت کو اللہ پاک وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ ایک ولی کامل کا محلے کے اندر ہونا
40 گھروں سے زیادہ دائیں بائیں آگے پیچھے کی مصیبتوں کے ہٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور ایک اگر عورت دیندار گھر میں ہو گئی, اللہ کتنے گھروں کی مصیبتوں کے ہٹنے کا ذریعہ بنائے گا. اس لیے ہمارے گھر کے اندر اللہ کے یہ جو گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور یہ جو گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ جو گھر میں توبہ اور استغفار ہو رہی ہے, اور یہ جو گھروں کے اندر دعائیں مانگی جا رہی ہیں, یہ گھر تو اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بن جائیں. یہ گھر ایسے چمک رہے ہیں جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. اب انشاءاللہ جو ذکر کرنے والا تو اللہ کے سامنے جو کہہ دے, اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اب انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا رہن سہن, ہمارا لین دین, ہمارا اخلاق, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب طرز پر آئے گا, ہر ایک آنے والا دیکھے گا کہ بھائی دیکھو ماحول ہو تو ہے ایسا. جب اللہ پاک کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے اس بندے سے جس سے محبت کرتا ہے یہ اعلان کرا دیتا ہے فرشتوں میں, جبرائیل علیہ السلام سے کہہ کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے راضی ہوں اور میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور اس کی محبت کو پھر سارے عالم میں اتار دیا جاتا ہے, زمینوں پر اتار دیا جاتا ہے. میری ماں اور بہنوں, ہم میں سے ہر ایک ہم میں سے, چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں, ہر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل, یہ جو جان اور مال ہم میں سے ہر ایک کو دیا گیا ہے, یہ تو اس واسطے دیا گیا ہے کہ اپنی ذات سے دین کو سیکھ کر ہم اس کے پابند ہو کر کے چل رہے ہوں. اور پھر کیسے ہوں کہ اللہ تعالی شانہ ہمارے اس جان اور مال کو پوری دنیا میں دین کا ماحول بن جائے. ہمارے گھر کے ذریعے سے, ہمارے گھر کے مردوں کے ذریعے سے, ہمارے گھر کی عورتوں کی زندگیوں کے ذریعے سے ایک ایک اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بن جائے. ہمارے بچوں کی ایسی تربیت ہو رہی ہو کہ ایک ایک بچہ اور بچی قطب مینار تو سب کہتے ہیں, لیکن قطب مینار کے بنوانے والا بادشاہ کا استاد کون ہے؟ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, جن کی پرورش ہوئی ہے اپنے گھر کے ماحول میں دیندار میں, جن کے ماں باپ نے مل کر جنہیں نماز سکھائی ہے. جنگ جمل جب ہونے کو ہوئی, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا, جتنا قرضہ ہو اسے سب کو ادا کر دیجیے, اور جب کوئی مسئلہ اٹکے تو کہہ دینا ہے زبیر کے مولا میرا مسئلہ نہیں ہوتا. حضرت زبیر کے مولا کہ اللہ تعالیٰ اب جو قرضہ جوڑا اگلے دن تو 25 لاکھ کا بیٹھ رہا, 80 لاکھ کا بیٹھ رہا تھا, 1-2 لاکھ کا بھی نہیں تھا, اور شادی میں اور بلڈنگ بنانے میں نہیں لیا گیا تھا, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, اللہ کے بندوں کی خدمت کے واسطے لیا گیا تھا. کیوں کہتے ہیں یہ جو قرضہ جوڑا 80 لاکھ, اب جو انہوں نے اپنی جائیداد زمین اور یہ جو سب جائیداد یہ جب سب جوڑی تو یہ بیٹھی 25 لاکھ. او بھائی اب کیسے کریں؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف میں یہ باب باندھا ہے, غازی کی حرکت میں برکت ہے. اب جو انہوں نے اپنا بیچنا شروع کیا قرضہ اتارنے کے لیے, مورخین محدثین لکھتے ہیں کہ جو 25 لاکھ کی جائیداد تھی جس پہ 80 لاکھ کا قرضہ تھا, 6.25 کروڑ کی بکی تھی, 6.25 کروڑ کی. وہ جو کہہ کے گئے تھے زبیر کے مولا میرا کام نہیں ہوتا, جو اٹک رہا تھا وہی کہہ رہے تھے جو کام ایسا بچوں کو اللہ سے جوڑ, پیروں پر کھڑا ہونا یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کام پر کھڑا نہیں کیا ہے. پیروں پر کھڑا کرنا تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہو, یہ اللہ کے اوامر کے راستے سے اللہ سے لینے والا بن گیا. صبر کے ذریعے, تقوی کے ذریعے, نماز کے ذریعے, علم کے ذریعے, یہ اللہ کے دین کے کام کے ذریعے یہ اللہ سے لینے والا بن گیا ہو. یہ اس کا یقین بن گیا ہو کہ اللہ, یہ ہے بچوں کی تو اصل ذمہ داری. ایک بچی کی تربیت کی ہے دور فاروقی کے ایک جھونپڑی میں رہنے والے نے, 2 جھونپڑی کی رہنے والی اور ایک بچی کی تربیت ہوئی. ایک تربیت کا اثر یہ ہوا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جو اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, 4 خلیفہ کے بعد میں ان کا محدثین نمبر فرماتے ہیں, اور ایسا 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے خلافت کا کہ 2.5 سال کے عرصے میں بکریاں اور بھیڑیے ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے. ایسا اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرمایا نظام. ایک بچی کی صحیح تربیت ہوئی, کہاں سے کہاں تک نظام چلا تھا. ایک بچے کی تربیت ہو رہی تھی, کہاں سے کہاں تک نظام چل رہا تھا. جب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے, ان کی والدہ اللہ والی تھی, کہنے لگی اللہ میں تو اپنے بچے کو تیری کتاب پڑھاتی اور تیرے دین کو سکھاتی, یہ تو نابینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پیدائشی نابینا کو آنکھیں بھی دے دی, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست کام لیا ہے کہ قرآن پاک کے بعد کی جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف, وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جمع کروا دی. تمام احادیث جمع ہو گئی.
ہمارے گھروں میں تو ایک ایک بچہ عالم بردار ہوتا تھا، ایک ایک بچہ محدث ہوتا تھا، ایک ایک بچہ مفکر ہوتا تھا، ایک ایک بچہ مدبر ہوتا تھا. ہمارے گھر کا تو ایک ایک بچی دین کے چلنے کی پیکر بنتی تھی اور دین کے پھیلنے کی نمائندہ ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ دعوت کمزور پڑی، دین ہی دھندلا پڑ گیا اور فکر ہی برعکس ہو گئی، بلکہ جذبات ہی بدل گئے. اللہ آج تک کی ہماری کمی کو معاف فرمائے. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا حق ادا کیا؟ ختم نبوت کے طفیل، کیا آپ کے بدر میں جو آپ رات بھر روئے، کیا اس رونے کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت کا کیا ہمارے اوپر جو عہد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، کیا اس دانت کی شہادت کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس ختم نبوت کا کیا ہمارے اوپر جو آپ کا طائف میں خون بہا، جس کا ایک قطرہ خدائے پاک کی قسم ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے قیمتی تھا، اور آپ کا لہو بہہ کر نالین مبارک انتقال آ رہا تھا، اور آپ نیچے اس لیے نہیں گرنے دے رہے تھے کہ نبی کا خون اگر زمین پر آیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ کیا اس خون کے بہنے کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت کے طفیل جو آپ کے گھروں میں 11 گھروں میں ایک وقت میں فاقہ آ رہا تھا، اور آپ کے 7 گھروں میں اور آپ کے 10 گھروں میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا تھا، کیا ان فاقوں کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے حسنین کو آپ اپنی زبان پلا کر سلا رہے تھے؟ کیا ان کے فاقوں کا، ان شیر خوار بچوں کے فاقوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھروں میں، آپ کی مسجد میں 9 سال تک چراغ نہیں جلا؟ کیا اس اندھیرے کا، ختم نبوت کا کیا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ ہم نے محترمہ ماں اور بہنوں، نہ ہم مردوں نے نہ ہماری عورتوں نے اس امت کے افراد سے سب سے بڑا اگر کوئی قصور ہوا، اور اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہوا ہے، جس جرم کی اور قصور کی پاداش میں اگر اس امت پر کوئی سب سے بڑی گرفت آئی ہے تو وہ یہ ہوا کہ ہم ختم نبوت کے کام کو بھول کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ساری دنیا میں ہماری ذمہ داری تھی، جب سے یہ ہم سے چھوٹا ہے، آخرت کی فکر کمزور پکڑ گئی اور دنیا کی فکر کی طرف ہم سب مائل ہو گئے. جیسے اغیار اس پر بے مہار تھے، ایسے ہی ہم بھی اس پر بے مہار ہو گئے. آج ہمارے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری کی نسبت ہے کہ ہم سب آخری نبی کی امتی ہے. ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں ہیں، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اس لیے اس امت کا ایک ایک فرد اتنا قیمتی ہے. سارا امریکہ کا باطل اور سارے روس کا باطل اگر یہ بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے مدبر اور بڑے بڑے سوشلسٹ اور بڑے بڑے کمیونسٹ اور بڑے بڑے اہل فن اور بڑے بڑے جو کچھ ہو سکتے ہیں، اگر یہ سب جمع ہو کر یوں چاہیں ایک حق پر آ جائے تو ایک بھی حق پر نہیں آ سکتا. اور یہ مسلمانوں میں کا ایک بیر بیچنے والا اور ایک گھر کے اندر نابینا عورت بھی اگر اس پر فکر مند ہو گئی کہ اللہ ہدایت پر مجھے استقامت دے دے اور اللہ ہدایت کا ماحول عالم میں بنا دے، تو خدا اس کی فکر پر اور خدا اس کی تگ و دو پر اور خدا اس کی دعا پر ہدایت کے ماحول کو بنا دے گا. اس لیے ہم اس کی نیتیں کریں، انشاءاللہ اپنی ذات سے ان اعمال کے پابند ہو کر، اور انشاءاللہ ان کا ماحول بنے، اس کی ہم سب فکر کریں گے. کیا کام کرنے ہیں؟ ایک تو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے گھر کے اندر تسبیحات، فضائل کی اپنے گھروں میں تعلیم، آنے جانے والیوں سے ایمان اور عمل کی بات، اور بچوں کی دینی تربیت، مردوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں اور دین کی محنت میں تعاون. یہ 8 کام ہیں. مردوں کی تو جو ترتیب ہے، اللہ ہمت دے تو سال میں 4 ماہ، ورنہ کم از کم چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گھر مسجد کی تعلیم 2.5 گھنٹے، یہ روزانہ کا مشورہ، یہ جو مردوں کی ترتیب ہے اس میں تعاون، اور اپنے گھر کے اندر یہ ہماری ماں اور بہنوں کی ایک ترتیب ہے. اگر اتنا کیا انشاءاللہ اس پر اللہ ہمیں دین پر استقامت دے دے گا اپنے کرم سے، اور انشاءاللہ جو عالم میں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس میں ہمارا سب کا حصہ کرے گا. اللہ تعالیٰ شانو مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. بس اب امیر صاحب کو اعلان کریں گے، اس کے مطابق اپنا نظام بنائیں. امیر صاحب فرما رہے ہیں، اب ہم انشاءاللہ مشورہ کر کے بھیجیں گے، اس کے مطابق کوئی ترتیب چلائیں گے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اے اللہ ہمیں سب کو ایمان کی حقیقت عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ تیرے دین کو سیکھ کر اس پر چلنے والا بنا، تیرا دھیان نصیب فرما، ہماری معاشرت کو اچھا بنا دے، ہمارے معاملات کو اچھا بنا دے، ہمارے اخلاق کو اونچا بنا دے، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہونے کا اعلان کر دے، ہمارے جان مال کو دین کی احیا میں قبول فرما لے، ختم نبوت کی محنت کا فکر عطا فرما دے، ہمارے تمام مردوں اور تمام عورتوں کو تیرے دین کی محنت کے لیے پسند فرما لے، اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ پسند فرما لے، اے اللہ یہ ہمارے مہمان دور دراز سے آئے جو ہم سب کے اوپر ان کا حق ہم ادا نہیں کر پائے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے، ان کی بستیوں میں ماحول کو بنا دے، ان کے سفر کا ساتھی ہو جا اور ان کے پیچھے گھر والوں کے لیے خلیفہ ہو جا، اے اللہ ہمارے ان دوستوں نے جو یہاں والوں نے ساتھ دیا، اے اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، دین کے پنپنے کا ذریعہ فرما، جو آپ نے انصار کو عطا فرمایا انہیں عطا فرما، ہماری طرف سے ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ان کی برکت سے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔